تو پھر کیا کرتے؟ کیوں اللہ تعالیٰ یہ بار بار فرشتوں سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ تاکہ جو لوگ میری یاد میں بیٹھے ہیں، میرے ذکر میں بیٹھے ہیں، ان کا فرشتے ذکر کریں۔ تو نبی پاک نے فرمایا فرشتے عرض کریں گے کہ بارے الہ، جدو وہ جنت کو بغیر دیکھے اتنی محبت سے وہ تیری بارگاہ میں جنت کا سوال کر رہے تھے، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی تلاوت قرآن کی کیفیت میں، جب وہ بن دیکھے اگر وہ اتنے انہماک سے تیری عبادت اور تیری بارگاہ میں متوجہ تھے، تو اگر جنت کو وہ دیکھ لیتے تو ان کی تو کیفیت ہی کوئی اور ہوتی۔ جب یہ بات فرشتے کہتے ہیں تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہنا۔ کیا کرنا؟ تم گواہ رہنا اس مجلس ذکر کے اندر، اس اجتماعی عبادت کے اندر جتنے میرے بندے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سب کی بخشش کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں تم اس پر گواہ رہنا۔ پھر نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے، پھر اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ ایک دفعہ اور میرے بندوں کا تذکرہ ہو۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اے میرے فرشتوں، ذرا یہ تو بتاؤ، یہ تو تم نے بتا دیا کہ وہ بندے اب تجھ سے تیری جنت کو مانگ رہے، جنت کا سوال کر رہے تھے، یہ تو بتا دو وہ میرے بندے مجھ سے کسی چیز کی پناہ بھی مانگ رہے تھے۔ تو نبی پاک فرماتے فرشتے عرض کریں گے کہ بارے الہ، وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہا کر گڑ گڑا کر توبہ کرتے ہوئے تجھ سے تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرمائے گا کہ کیا میرے ان بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے، جہنم کے عذاب کو دیکھا ہے، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے بارے الہ، انہوں نے دیکھا تو نہیں تھا، لیکن ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو ہم نے دیکھے ہیں، خوف خدا سے ان کے جسم کانپ رہے تھے، پریشان تھے کہ یا اللہ ہماری بخشش فرما دے، ہمیں جہنم سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، عذاب قبر سے بچا۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گے اگر وہ جہنم کا عذاب اور جہنم کو دیکھ لیتے، تو فرشتے عرض کریں گے بارے الہ، وہ بن دیکھے اگر ان کی آنکھوں میں اس طرح کے آنسو تھے، شرمندگی تھی، توبہ تھی، استغفار تھی، اپنے آپ کو بطور مجرم وہ تیری بارگاہ میں پیش کر رہے تھے، اگر جہنم کے عذاب کو دیکھ لیتے تو ان کی کیفیت کا اندازہ تو ہی لگا سکتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں پھر اللہ فرمائے گا کہ میرے فرشتوں ایک دفعہ پھر تم گواہ بن جانا، میں نے ان پر جہنم کو حرام کر دیا۔ میرے دوستو، یہ جو مجلسیں ہیں نا، نبی پاک نے فرمایا کہ جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو، جنت کے باغات سے گزرا کرو، تو اس میں سے کوئی تھوڑے تھوڑے پھل توڑ کے کھا لیا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جنت کی کیاریاں کون سی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہوا مجالس الذکر، وہ ذکر کی مجلسیں ہیں، یہ جنت کی کیاریاں ہیں۔ فرمایا کہیں سے تم گزر رہے ہو، تمہارے کان میں آواز پڑ جائے نا فلاں جگہ ذکر ہو رہا ہے، فلاں مسجد میں ذکر ہو رہا ہے، فلاں جگہ مجلس ذکر ہے، فرمایا اگر تم مصروف بھی ہو تو چند لمحوں کے لیے وہاں چلے جایا کرو۔ کیوں؟ فرمایا وہ جنتی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس مجلس سے جو گزرے گا، جو اس مجلس میں بیٹھے گا، جو اس مجلس میں شریک ہوگا، اللہ سب کے لیے جنت لکھ دے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر تم نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کے عطر فروش کی ہوتی ہے، خوشبو بیچنے والے کی ہوتی ہے، کہ یا تو وہ آپ کو خوشبو پیش کرے گا، یا اس کی خوشبو مہکی مہکی خوشبو دیکھ کے آپ کا دل کرے گا یار خوشبو بڑی چنگی ہے، میں شیشی ایک لے ہی لیں۔ اور اگر آپ نے نہیں بھی لی، نہ اس نے آپ کو دی ہے، لیکن وہاں اس مجلس کی وجہ سے، اس خوشبو کی وجہ سے آپ کو خوشبو محسوس ضرور ہوگی۔ اسی طریقے سے حضور نے فرمایا کہ بری صحبت والے کی مثال اس طرح ہے جس طرح بھٹی چلانے والے لوہار کی ہوتی ہے، کہ فرمایا کہ جب تم اس کے قریب سے گزرو گے نا، تو وہ اس کی بھٹی جب چلتی ہے نا، تو اس کی چنگاریاں اڑتی ہی رہتی ہیں، اڑتی ہی رہتی ہیں، اڑتی ہی رہتی ہیں۔ فرمایا کہ جو ہے وہ اس کی چنگاری سے تم نہیں بچ سکو گے، اور اگر تم اس کی چنگاری سے بچ بھی جاؤ، حضور نے فرمایا کہ وہ جو لوہار کی بھٹی، وہ لوہا کوٹ کے کبھی پانی میں ڈالتا ہے، کبھی پانی سے نکالتا ہے، تو وہاں ایک عجیب قسم کی بدبو ہوتی ہے، عجیب قسم کی جو بدبو آتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ تمہیں پھر وہ
تمہارے کپڑے بچ بھی گئے تو پھر بھی انسان کا دماغ پریشان ہو جاتا ہے، یار کتنی بری بدبو آ رہی. آپ نے دیکھا نا کہیں سے آپ گزرے اور بدبو آئے تو انسان ناک کے آگے ہاتھ رکھ دیتا نہیں رکھ دیتا. فرمایا اسی طرح بری مثال ہے. برے آدمی کی صحبت میں بیٹھیں گے، یا تو وہ آپ کو کسی شراب خانے میں لے کر جائے گا، یا تو وہ آپ کو کسی بری صحبت کے اندر لے کر جائے گا، یا تو وہ آپ کو کسی ایسی مجلس کے اندر لے جائے گا کہ جو گناہ کی مجلس ہوگی. فرمایا نیک لوگوں کی مجلس میں جب بیٹھو گے، یا تو زبان پر ذکر جاری ہوگا، یا کلمہ استغفار جاری ہوگا، یا کلمہ توبہ نصیب ہوگا، یا اجتماعی طور پر دعا کرتے رہیں گے، یا اجتماعی طور پر دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوگی. اس لیے میرے دوستو یہ جو مجلسیں ہیں یہ خدا کی طرف سے تحفہ ہے. اللہ آپ اور ہم سب خوش قسمت ہیں کہ ہفتے میں ایک دن ہم اجتماعی طور پر خدا کا ذکر کرتے ہیں، اجتماعی طور پر اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اور اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں، اصالہ ثواب کرتے ہیں. اس سے بھی کوئی بڑا تحفہ ہو گیا؟ اس سے بھی بڑی کوئی خوش قسمتی ہے کہ مجھے بتائیں کہ آپ یہاں سے ابھی اٹھ کے جائیں گے نا گھر، تو آپ کی مرحومین کی روحیں بھی آپ کے ساتھ خوش ہوں گی کہ اللہ کے گھر میں میرا چاہنے والا، میری نسل سے تعلق رکھنے والا میرا بیٹا، میرا پوتا، میرا نواسا جو ہے وہ میرے لیے قبر میں بھی مجھے تحفے بھیج رہا ہے. کبھی درود کا تحفہ بھیج رہا ہے، کبھی تلاوت قرآن کا تحفہ بھیج رہا ہے، کبھی کلمہ استغفار کا تحفہ بھیج رہا ہے. کبھی خوشبو لگائے نہ لگائے آپ کا دماغ اور آپ کا ناک کے ذریعے آپ کے دماغ کو ضرور محسوس ہوگا کہ یار کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب پھولوں کے پاس سے ہم گزرے ہیں، بہار کا موسم ہو تو کیسی خوشبو اپنی طرف کھینچتی ہے یا نہیں کھینچتی؟ فرمایا یہی مثال نیک لوگوں کی ہے. فرمایا جب آپ ان کی مجلس میں بیٹھیں گے، اگر آپ نیک ہوں گے تو ولی بن جائیں گے، اگر آپ گناہگار ہوں گے تو آپ کو گناہ سے توبہ کی توفیق مل جائے گی، اور اگر آپ جو ہے وہ سخت دل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کی برکت سے آپ کے دل کے اندر آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا. یہی وجہ ہے کہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی تھے جن کا نام تھا حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان سے کسی نے پوچھا جی کہ آپ کی مجلس میں ہر وقت لوگوں کا رش لگا رہتا ہے، کئی لوگ تو صرف لنگر کھان واسطے آتے ہیں. کیا کہا؟ کئی لوگ تو صرف لنگر کھان واسطے آتے ہیں، کئی آتے ہیں دوستی یاری بھی آ جاتے ہیں، کئیوں کی کوئی نیت ہی نہیں ہوتی کہ وہاں شریک ہوں. تو کیا ایسے لوگوں کو بھی بزرگوں کی صحبت سے کوئی فائدہ ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ملتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر وہ شخص کسی ہدایت کی تلاش میں ہوگا تو بزرگوں کی مجلس میں بیٹھنے، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے، علماء اور محدثین کی مجلس میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے گا. پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے کہ فرمایا کہ اگر اس کا دل سخت ہوگا، کیا ہوگا؟ تو اس مجلس کے اندر خدا کا ذکر ہوگا، نبی پاک پر درود پڑھا جائے گا، اجتماعی توبہ کی جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اجتماعی طور پر دعا کی جائے گی. تو فرمایا جہاں پر صالحین کی مجلس ہوتی ہے وہاں پر خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. تو فرمایا کہ خدا کی رحمت کا نزول جس مجمع کے اوپر ہو، جس محفل کے اوپر ہو، فرمایا انسان کا دل کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، خدا کی رحمت اس کو نرم کر دیتی ہے. یعنی جو دل گناہوں کی وجہ سے سخت ہو جائے، فرمایا وہ ذکر کی مجلس کے اندر، نیک لوگوں کی مجلس کے اندر، علم کی مجلس کے اندر، معرفت کی مجلس کے اندر اور صالحین کی مجلس کے اندر جب وہ بیٹھے گا تو ان کے ذکر کی برکت سے، ان کی صحبت کی برکت سے، ان کی عادتوں کو دیکھ کر خدا اس کے دل کو نرم کر دے گا اور اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا. اور فرمایا کہ جو لوگ نیکوں کے لڑ لگ جاتے ہیں، نیکوں کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، فرمایا وہ کسی اور نیت سے آئے ہوں یا نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش کر دیتا ہے. جس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو زمین پر سیاحت کرتے ہیں، گھومتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ زمین پر اللہ کے ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، وہ ذاکرین کو تلاش کرتے ہیں. جہاں بھی کہیں ذکر کی مجلس ہو اس میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، جہاں کہیں اجتماعی عبادت ہو ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ فرمایا کہ جب کہیں کسی جگہ مجلس لگی ہوئی ہو اور کچھ فرشتوں کو پتہ چل جائے
تو وہ دوسرے فرشتوں کو بھی بلاتے ہیں کہ یہاں آ جاؤ، ہمارا مقصود ہمیں یہاں مل گیا، اور وہ اس مجلس میں آ کر فرشتے بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جب فرشتے محفل ختم ہوتی ہے تو وہ فرشتے واپس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا حالانکہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز غائب نہیں ہے، اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم دنیا میں گئے تھے، فلاں جگہ تم بیٹھے تھے، میرے کچھ بندے وہاں بیٹھے میری عبادت کر رہے تھے اور آپ ان کی مجلس میں ان کے ساتھ شریک تھے، تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ حضور نے فرمایا اللہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے، حالانکہ پھر سرکار خود فرماتے ہیں کہ حالانکہ اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ فرشتوں سے کیوں پوچھتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو تو بندہ ہو کر میرا ذکر کرے گا، میں خدا ہو کر تیرا ذکر کروں گا۔ تم تنہائی میں میرا ذکر کرے گا، میں وحدہ لا شریک ہو کر تیرا ذکر کروں گا۔ تم اجتماع میں میرا ذکر کرو گے تو میں ملائے اعلیٰ فرشتوں کے اجتماع میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے پوچھے گا کہ میرے وہ بندے کیا کہہ رہے تھے، مجھ سے کسی چیز کا سوال کر رہے تھے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا بار الہ، وہ سارے اجتماعی طور پر تیرا ذکر کر رہے تھے اور تجھ سے جو ہے وہ جنت کا سوال کر رہے تھے، اپنی بخشش کا اور جنت کا سوال کر رہے تھے۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر چاہے گا کہ میرے ان بندوں کا پھر فرشتے ذکر کریں، تاکہ میرے بندوں کے ان اعمال پر میرے فرشتے کیا ہو جائیں، گواہ بن جائیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ ان فرشتوں سے پوچھے گا اچھا وہ جو میرے بندے مجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے کہ بار الہ انہوں نے جنت کو تو نہیں دیکھا، وہ بن دیکھے ہی بڑی محبت کے ساتھ ہے تیری بارگاہ میں اپنے دل و روح کو فرش راہ کر کے تیرا ذکر کر رہے تھے، اجتماعی استغفار کر رہے تھے، اور ایک ان کے جو امام تھے وہ دعا کر رہے تھے، وہ اس پر آمین کہہ رہے تھے اور تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ تو پھر نبی پاک فرماتے پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اسی سوال کو تیسرے اینگل سے پوچھے گا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ کیوں اللہ تعالیٰ یہ بار بار فرشتوں سے کیوں پوچھ رہا ہے؟